آیت کریمہ نمبر 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالذین، ان لوگوں کی طرح، یہ گزشتہ سے لگا ہوا ہے، منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ منافقین ایک دوسرے سے ہیں اور ان کی حالت یہ ہے کہ یہ نیکی سے روکتے ہیں اور برائی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو یعنی بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور انہوں نے اللہ کو بلا دیا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے ان منافقین سے کہ ان کو جہنم کے اندر ڈالیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کالذین من قبلکم، ان منافقین کی حالت ایسی ہے جس طرح کی ان سے پہلے کے لوگ تھے۔ کانوا اشد منکم قوۃ، وہ لوگ ان سے قوت میں بھی زیادہ تھے، واکثر اموالا، دولت میں بھی ان سے زیادہ تھے، واولادا، اور افرادی قوت بھی ان کی زیادہ تھی۔ ان منافقین کی حالت ان لوگوں سی ہے جیسی ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اور جو ان سے پہلے گزرے تھے ان کی حالت یہ تھی کہ وہ قوت میں بھی زیادہ تھے، مال میں بھی زیادہ تھے، افراد میں بھی زیادہ تھے۔ فاستمتعوا بخلاقہم، سو انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا۔ فاستمتعتم بخلاقکم، بس تم بھی اپنے حصے کا فائدہ اٹھاؤ۔ کما استمتع الذین من قبلکم، جس طرح کے فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، بخلاقہم، اپنے حصے کا۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم بھی گھسو جس طرح کے وہ گھسے تھے۔ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو نقصان والے ہی ہیں۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ، کیا نہیں آئی تھی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ کیا ان لوگوں کے پاس پچھلے لوگوں کی کوئی خیر خبر نہیں آئی تھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ یہ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین، اور والمؤتفقات، اور وہ جو ان کی بستیوں کو الٹ کیا گیا تھا، ان لوگوں کے احوال ان کے پاس نہیں آئے؟ استفہامی انداز ہے، آئے ہیں ان کے پاس، اور ان کے احوال ان کو بتلائے گئے ہیں۔ کس نے بتلائے ہیں؟ رسولوں نے بتلائے ہیں۔ اتتہم رسلہم، ان کے پاس رسول آئے تھے، بالبینات، واضح دلائل لے کر کے، اور ان کو بتلایا کہ اللہ کی مانو گے تو یہ انعام ملے گا، اللہ کے نہیں مانو گے تو یہ حالت ہوگی جس طرح کہ تم سے پہلے والے لوگوں کی حالت ہوئی تھی۔ مختلف عذاب اللہ کی جانب سے بعض پر زمین کو الٹ دیا گیا تھا، بعض پر پتھر برسے تھے، بعض پر آگ برسی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ فما کان اللہ لیظلمہم، پس ان منافقین اور ایسے لوگوں پر اگر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظلم کرنے والے نہیں ہوں گے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ اپنے اوپر خود ہی ظلم کرنے والے ہوں گے۔ سورۃ توبہ کے آخر میں منافقین کا ذکر زیادہ آ رہا ہے، اس لیے کہ منافقین نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اس زمانے میں بھی، بعد میں بھی، اور آج بھی۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو اندر سے مسلمان ہی نہیں ہوتا، ظاہراً اس نے اسلام کا دعویٰ کیا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا، اب یہ ہے کہ ہم کسی پر منافق کا حکم نہیں لگا سکتے، فتویٰ نہیں دے سکتے، اب یا تو اسلام ہے اور یا کفر ہے، یا اسلام ہے اور یا کفر ہے، تیسرا درجہ بیچ میں نہیں ہے۔ یا آپ علیہ السلام پر کیونکہ بذریعہ وحی آپ کو بتلائی جاتی تھی کہ یہ جو فلانا شخص ہے، یہ ظاہراً تو ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن اس کے اندر ایمان موجود نہیں ہے، آپ کو یہ بات بتلائی جاتی تھی اور آپ کو معلوم ہوتا تھا، لیکن چونکہ ظاہراً اس نے
ایمان کا دعویٰ کیا ہوا ہوتا تھا، اس لیے عام جو رسم و رواج سوسائٹی میں وہ مسلمانوں والا برتاؤ برتا جاتا تھا، تاکہ جو مخالفین ہیں وہ اس سے پروپیگنڈا نہ بنا لیں، دیکھو جی فلانا بندہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ مسلمان یہ سلوک بھی کر رہے ہیں۔ تو پروپیگنڈے نے تو ہمیشہ بڑا نقصان کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوا تھا، کتنا نقصان ہوا تھا۔ اسی پروپیگنڈے کے نتیجے میں حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تھی۔ اسی پروپیگنڈے کے نتیجے میں بعد میں بہت سارے جو ہے نا وہ آج تک امت مسلمہ، خصوصاً امت مسلمہ کے سربراہان وہ اس پروپیگنڈے کے شکار ہیں۔ عالم کفر اور اغیار پیسہ استعمال کر کے، وسائل استعمال کر کے، افراد استعمال کر کے، تنظیمیں استعمال کر کے اسلام کے مقتدا کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور عام لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں جی۔ یہ بہت زہر والا کام کرتا ہے جی۔ تو فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں ان کو قرآن کریم کا جو اسلوب بیان ہے بڑا عموماً شروع میں کیا ہوتا ہے کہ عام نصیحت کی جاتی ہے لوگوں کو کہ بھائی اللہ کی مانو، اور اس میں عام نصیحت میں نرمی کا پہلو زیادہ غالب ہوتا ہے۔ عام جو اسلوب ہے ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ کی مانو گے تو فائدہ ہوگا، نہیں مانو گے تو نقصان ہوگا، اور اس میں نرمی کا پہلو زیادہ ہوتا ہے جی۔ اور اگر پھر اس میں جو اچھی وہ والے ہوتے ہیں وہ مان جاتے ہیں اس نصیحت کو اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ کچھ جو کج فہم اور جو گندی ذہن کے ہوتے ہیں وہ پھر اس طرح کی نصیحتوں کو نہیں وہ کرتے جی۔ ان کے لیے پھر قرآن کریم جو افعال بد ہے، برائیاں ہیں، ان کی قباحت کو بیان کرتا ہے جی، کہ یہ جو عمل ہے اس کی یہ قباحت ہے، اس کی یہ قباحت ہے، اس کی یہ قباحت ہے، تاکہ اس سے لوگ جو ہے وہ باز آ جائے جی۔ اس سے بھی بہت سارے جو رک جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ضد پر اڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ ضد پر اڑے ہوئے ہوتے ہیں پھر ان کو سابقہ اقوام کے احوال بیان کیے جاتے ہیں کہ دیکھو تم یہ جو کام کر رہے ہو یہ غلط ہے، اس سے باز آ جاؤ، اس سے منع ہو جاؤ، ان کو چھوڑ دو۔ نہیں چھوڑو گے یہی کام سابقہ اقوام کے اندر ہوتا رہا اور ان کا انجام یہ ہو گیا، تو نتیجہ لازمی طور پر یہی ہے کہ تمہارا انجام بھی وہی ہوگا، تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جیسے ان کا ہو گیا تھا۔ تو اسی وجہ سے منافقین کس سے اللہ رب العزت فرما رہی ہے کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو اس سے پہلے بھی لوگوں نے ایسے کیے تھے اور پھر ان کا انجام دیکھو کیا ہو گیا۔ یہاں بھی اجمالاً سا ہے، اور پھر چونکہ قرآن کریم نے دوسرے مقامات پر اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے، قوم نوح کی، قوم عاد کی، قوم سمود کی، قوم ابراہیم کی، سب کے احوال قرآن کریم نے جگہ بجگہ بیان فرمائے ہیں۔ موقع بموقع جتنی نصیحت کا موقع تھا، جتنا بیان کرنا مقصود تھا، اتنا اللہ تعالیٰ نے جگہ بجگہ بیان فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر سابقہ امتوں کے جو احوال آئے ہیں وہ اکٹھے ایک جگہ بیان نہیں ہوئی ہے، بلکہ جہاں جتنی ضرورت تھی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ اچھا، اور ساتھ ہی بھی فرمایا منافقین سے کہ تم ان کے مقابلے میں بہت کمزور ہو۔ وہ طاقتور بھی تھے، مال و دولت میں بھی زیادہ تھے، افرادی قوت بھی ان کی زیادہ تھی، سب کچھ زیادہ تھا، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکے۔ تو تم کیا چیز ہو پھر تم کیا چیز ہو؟ اس لیے سدھر جاؤ، منع ہو جاؤ، رک جاؤ، مان جاؤ کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی اور رسول ہیں، اور اس کے ماننے میں خیر ہے۔ اس لیے کالذین من قبلکم، پہلے جو لوگ تھے جس طرح ہوتا ہے کہ وہ درخت کو یوں پکڑ لیتے تھے اور اس کو اسی طرح اکھیڑ لیتے تھے، اتنی ان کے اندر طاقت ہوتی تھی۔ تو کالذین من قبلکم، تمہاری حالت ان لوگوں جیسی، من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے ہیں، کانوا اشد منکم، وہ زیادہ زوراور تھے تم سے، قوتاً طاقت میں، پہلوانی میں تم سے زیادہ زوراور اور طاقتور تھے، پہلوان تھے، وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا، اور ان کے پاس مال بھی زیادہ تھا، دولت بھی وہ تم سے زیادہ تھی، وَأَوْلَادًا، اور اولاد میں بھی تم سے زیادہ تھے،
یعنی افراد بھی تم سے کیا تھے، وہ زیادہ تھے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں بدمعاشی کی، یہ چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکسانے والی، کہ یا تو آدمی کی طاقت زیادہ ہے، جس وقت کوئی آدمی بیمار ہے اور اس کو مثال خطرناک بیماری ہے اور بستر مرگ پر پڑا ہے، تو وہ کیا بدمعاشی کر سکے گا، کیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکے گا؟ جوبن کے زمانے میں لوگ زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں نا۔ عموماً دیکھیں جو نوجوان ہوتے ہیں 15 سال سے لے کر کے 30 سال 35 سال 40 سال تک، یہ جو زمانہ ہوتا ہے اس میں عموماً گمراہی لوگ زیادہ کرتے ہیں۔ 40-45 کے بعد تو پھر بہت سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی وجہ سے عالم کفر غیر ان کی ساری توجہ اسی زمانے کے لوگوں کے اوپر زیادہ ہوتی ہے جی، تاکہ ان کو قابو کیا جا سکے اور ان کو گمراہ کیا جا سکے اور ان کو استعمال کیا جا سکے۔ لہٰذا اب ہر ایک اپنی خوش قسمتی ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اصحاب کہف کے نوجوانوں کے بھی پیروکار بن جاتے ہیں۔ وہ بھی نوجوان تھے نا، وہ بھی چند لوگ تھے جنہوں نے اس وقت کے خداؤں کے خدائی کو چیلنج کیا تھا اور غار میں پناہ لی تھی۔ وہ چند نوجوان تھے، ان نوجوانوں کا ساتھ ایک کتے نے دیا تھا، نجس ہے، پلید ہے، لیکن نیک لوگوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے وہ کتا بھی جنت کے اندر جائے گا۔ حالانکہ ویسے ان کے لیے وہ نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں اس میں مستثنا ہیں۔ ان میں سے ایک وہ اصحاب کہف کا جو جس کتے نے ساتھ دیا تھا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک کتا نیک لوگوں کے ساتھ دینے کی وجہ سے جنت میں جاتا ہے، تو اگر ایک نوجوان، ایک عام، ایک انسان، ایک مسلمان وہ نیک لوگوں کا ساتھ دیتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کے ہر معاملے میں جو ہے نا وہ پیش ہوتا ہے، کیا اس کو اللہ رب العزت جنت نصیب نہیں کریں گے؟ لازمی نصیب کریں۔ اور وہ نوجوان، ان کا مشن کیا تھا؟ ان نوجوانوں کا مشن تھا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، کوئی اور کسی اور کا نظام وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو کیا ان کو وہ مقصد حاصل ہو گیا تھا؟ نہیں، انہوں نے تو غار میں پناہ لے لی اور اتنا کیا کہ اس غیر کی خدائی سے انہوں نے انکار کر دیا اور جا کر کے پناہ لے لی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو فتح یاب فرمایا۔ تو یہ مجھے اور آپ کو بھی اس کے اندر یہ پیغام ہے کہ میں اور آپ بھی یہ نہیں کہ جی میرے معاشرہ اس طرح ہے، فلاں ڈگڑا ہے، میں اور آپ پورے اسلام کے مکلف ہیں، میں اور آپ اپنے استعداد تک جو ہے نا وہ مکلف ہیں، اور وہ میرا فریضہ ہے، وہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہم کریں۔ باقی اگر مثال کے طور پر میں محنت کر رہا ہوں، ایک آدمی محنت کر رہا ہے اور لوگ نہیں مان رہے ہیں، نہ مانے، میں تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں نا۔ لہٰذا یہ سارے لوگ کل قیامت کے دن اپنا جواب دے رہے ہوں گے جی۔ اسی وجہ سے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ یہ اسلامی نظام کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اسلامی نظام آ جائے گا؟ انہوں نے کہا آنا ہے نہ آنا، میں تو اس کا مکلف ہی نہیں ہوں، میں تو اسٹرگل، محنت، جدوجہد کا مکلف ہوں۔ آ گیا تب بھی سرخرو، نہیں آیا تب بھی سرخرو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے، محمود تو نے میرے نظام کے لیے محنت، کوشش، اسٹرگل، جدوجہد کی تھی یا نہیں کی تھی؟ جیسے اصحاب کہف کا واقعہ ہمارے سامنے ہے جی۔ تو فرمایا کہ اکثر اموالاً و اولاد، دوسرا مال، پیسہ، جس کے بعد پیسہ آتا ہے، بہت سارے ہوتے ہیں پیسے والے، وہ صحیح استعمال کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پیسے کی وجہ سے وہ نشے میں آ جاتے ہیں، پیسے کی وجہ سے پھر وہ گمراہی میں آ جاتے ہیں۔ عموماً جتنے بڑے بڑے برائیاں آپ دیکھیں وہ پیسے کی بنیاد پر لوگ کر رہے ہوتے ہیں جی۔ وہ اولاداً، بعض اوقات افرادی قوت، یہ بھی لوگوں کی گمراہی کا باعث بنتا ہے جی۔ وہ جو ہماری اکثریت ہے جی، ہم زیادہ ہیں جی، حالانکہ اکثریت اگر حق پر نہ ہو تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اکثریت، میجارٹی تب دلیل ہوتی ہے جب وہ حق پر ہو، اگر وہ حق پر نہ ہو تو وہ دلیل نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اہل علم کی میجارٹی یہ دلیل ہوتی ہے جی، اہل علم کی میجارٹی وہ دلیل ہوتی ہے۔ عام عوام الناس کی کسی کو زیادہ فالوورز کا ہونا یہ حقانیت کی دلیل نہیں ہے۔
یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، قرآن کریم دین کی جو اصول ہے اس کے مطابق بتا رہا ہوں۔ آج عموماً یہ ہوتا ہے نا جی فالوور زیادہ ہے، ایسے نہیں ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تینوں باتیں بیان فرمائے کہ اے منافقین ہو، جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں، قوت میں بھی زیادہ، مال میں بھی زیادہ، افراد میں بھی زیادہ، اولاد میں بھی زیادہ، اس کے باوجود بھی ان کا انجام کیا ہوا؟ غرق ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تم سدھر جاؤ، نہیں سدھرو گے تو تم بھی انہی کی طرح غرق اور تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ پھر فاستمتعوا بخلاقہم، سو انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا، یعنی جو انہوں نے کر سکتے تھے وہ کر دیا انہوں نے۔ فاستمتعتم بخلاقکم، تو تم اگر باز نہیں آ رہے ہو تو جو کر سکتے ہو کرو۔ یہ آخری سٹیج ہوتا ہے، بالکل آخری مرتبہ اور ہوتا ہے کہ جہاں بالکل نصیحتیں ختم ہو جاتی ہے جی، اور ایک آدمی میں ماننے کی بندہ ہو، انذرتہم ام لم تنذرہم، ڈرائے یا نہ ڈرائے لا یؤمنون، ان ایمان لانا نہیں ہے جی۔ کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسے پہلے لوگوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا تھا۔ وخذتم کالذی خاضوا، وہ بھی اپنے خواہشات میں پورے گھسے تھے، تم بھی گھس جاؤ۔ وہ لوگ بھی اللہ کے نافرمانی میں پورے گھسے تھے، تم بھی گھس جاؤ۔ تو کیا کر سکو گے؟ اللہ تعالیٰ کے کسی چیز کے اندر تم جو ہے نا وہ کوئی بگاڑ لا سکتے ہو؟ کچھ ساری دنیا اگر اللہ کی نافرمانی شروع کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی فرق آتا ہے؟ نہیں۔ اور اگر ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی مطیع فرما بردار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کوئی اضافہ ہوتا ہے؟ نہیں۔ تو چنانچہ منافقین سے فرمایا گیا کہ خذتم کالذی خاضوا، وہ بھی ہوتے اور تم بھی ہو جاؤ، کیا کر سکو گے؟ اپنا نقصان کرو گے، انہوں نے بھی اپنا نقصان کیا تو تم بھی اپنا نقصان کرو گے۔ اولئک، یہ ایسے لوگ حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ان کے اعمال ضائع اور آخرت میں بھی ضائع۔ حبط اعمال کہ بظاہر دنیا میں کوئی لوگ نیک اچھا کام کرتے ہیں، ان کا صلہ ان کو مل جاتا ہے۔ مسلمان کا تو ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ میں ایک اچھا کام کرتا ہوں، اچھا بولتا ہوں تو دنیا میں مجھے فائدہ مل جائے گا، دنیا میں نہ مل سکا تو مرنے کے بعد تو ملے گا ہی ملے گا۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، کتنا بڑا نقصان ہے جی، کہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور فرمائے وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، کہتے ہیں نا خسارہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، زیان ہو گیا، یہی لوگ سب سے زیادہ خسران، نقصان۔ اور الم یأتہم، یہ ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ جب وہ لوگ نافرمانیاں کر رہے تھے تو شاید ان کے پاس ان کو سابقہ جو لوگوں کے احوال تھے وہ پیغام نہیں پہنچا ہوگا، ان کے حالت کا ان کو پتہ نہیں چلا ہوگا، اس وجہ سے وہ خرمستیاں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے بھی نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس سابقہ لوگوں کے احوال آئے تھے۔ یہ قرآن کریم کے اندر سابقہ امتوں کے احوال ایک مستقل مضمون ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ صرف بیان برائے بیان نہیں، ہمارے لیے بھی بیان ہے جی۔ چنانچہ آج اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا جس طرح کے پہلے والے لوگوں پر آیا تھا۔ پہلے والے ناپ تول میں کمی کی وجہ سے ان پر عذاب آیا ہے، اس طریقے سے ناحق قتل و قتال پر ان پر عذاب آیا ہے، منشیات کے استعمال پر ان پر عذاب آیا ہے، اسی طریقے سے یہ جو اولاد کو قتل کرنا ہے، خاندانی منصوبہ بندی، اس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر آج جو بھی یہ کام کرے گا اس کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر بھی وہی عذاب آ سکتا ہے جو ان کے اوپر آیا تھا۔ ہاں اتنی بات ہے کہ ان لوگوں پر اجتماعی عذاب آتے تھے یا ان کی شکل مسخ ہو جاتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دعاؤں کی برکت سے مجموعی طور پر تو ایسی عذاب نہیں آئے گا کہ ساری امت جو ہے وہ سمندر میں ڈوب جائے یا اس کے اوپر بارش، پتھروں کی بارش ہو جائے، لیکن جزوی طور پر آئے گا۔ اسی طریقے سے شکل مسخ نہیں ہوں گی، لیکن باقی یہاں کے ایسے ایسے عذاب آئیں گے کہ اللہ امان الحفیظ، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو آج ہم عموماً دیکھیں جی، یقین جانی بہت ہی دردناک پہلو ہے یہ کہ آج عموماً ہمارے احوال ہے، عموماً کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ سابقہ امتوں کے جو چیزیں تھی سب ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں، اس میں یہ اس بات کی نفی نہیں کروں کہ نیک لوگ نہیں ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن وہ تھوڑے ہیں۔ اگر آپ 100 افراد اٹھائیں تو 100 میں سے آپ کو کتنے نیک مل جائیں گے؟
اور کتنے ایسے ہوں گے جو وہ نہیں ہوں گے، ٹھیک نہیں ہوں گے۔ چند عبادات کو لے لیں، نماز کو لے لیں، روزے کو لے لیں، زکوٰۃ کو لے لیں، حج کو لے لیں، باقی دین تو بہت بڑی ایک پورا ذخیرہ ہے اس کے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طریقے سے ہمارے نوجوان سنت کی توہین کرتے ہیں، جس طریقے سے ہمارا معاشرہ سنتوں کی جو ہے وہ دھجیاں اڑاتا ہے، سنتوں کو ذبح کرتا ہے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ تو مساجد، مدارس، جو ان کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یقین جانی ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عمومی اچھا کر لیتے ہیں، وگرنہ اگر حالات ایسے آگے کہ یہ جو زلزلے آتے ہیں جی، یہ جو سیلابیں آتے ہیں، کیوں آتے ہیں جی؟ یہ اللہ کے عذاب ہوتے ہیں۔ یہ تو الگ بات ہے کہ شیطان نے ہمارے دماغ کے اندر کچھ اور چیز گھسا دی ہے جی، نہیں یہ اس کی وجہ سے ایسے ہو گئی جی، اس کی وجہ سے ایسے ہو گیا جی، نہیں، یہ اللہ کے عذاب ہوتے ہیں، الارمنگ ہوتی ہے، تنبیہ، وارننگ ہوتی ہے کہ سدھر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی زمین اگر ایک جگہ پہ ہل سکتی ہے تو پوری زمین کو بھی اللہ تعالیٰ ہلا سکتے ہیں نا جی۔ اگر ایک جگہ پر سمندر آ سکتا ہے تو سارے پر بھی تو آ سکتا ہے جی۔ لہٰذا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ سدھر جائے انسان، اور انسان کی بدمعاشی کیا، اپنی ابتدا پر غور کر لے، اپنی 6 فٹ کی باڈی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے جی۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کے پاس سابقہ لوگوں کے احوال آئے تھے، جس طرح کہ ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم اور اصحاب مدین، اور وہ بستیاں جن کو الٹ کر دیا گیا تھا، ان کے پاس رسول آئے تھے۔ آخری رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد تو اور رسول نہیں آئے گا، تو پھر یہ ایک امت تک اللہ کے پیغام کو کون پہنچائیں گے؟ امت تک پیغام پہنچائیں گے انبیاء کے وارث، اور وہ علماء کہلاتے ہیں۔ چنانچہ اس زمانے میں جن لوگوں نے انبیاء کی بات کو مانا وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے انبیاء کی بات کو نہیں مانا وہ ناکام ہو گئے۔ آج کے دور میں جو انبیاء کے ورثاء کی بات کو مانتا ہے وہ کامیاب ہوگا، اور جو انبیاء کے ورثاء کی بات کو نہیں مانے گا، اس کے تقابل میں آئے گا، اس کے استہزاء کرے گا، وہ ناکام ہوگا، جو بھی ہے وہ، جہاں بھی ہے وہ۔ یہ سیدھا پیغام ہے جی قرآن پاک کا۔ فرمایا کالذین من قبلکم، چنانچہ تمہاری حالت ان لوگوں جیسی ہے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، کانوا اشد منکم قوتا، جو تم سے قوت میں بھی زیادہ تھے، واکثر اموالا، اور مال میں بھی زیادہ تھے، واولادا، اولاد میں بھی زیادہ تھے، فاستمتعوا بخلاقہم، سو انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا، فاستمتعتم بخلاقکم، تم بھی اپنے حصے کا فائدہ اٹھاؤ، کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسے فائدہ اٹھایا تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے کا، وخذتم کالذی خاضوا، اور تم بھی گھسو جیسے وہ گھسے تھے، اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، واولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو خسارے والے ہیں۔ الم یأتہم نبأ الذین، کیا نہیں آئی تھی ان کو خبر ان لوگوں کی، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے ہیں، یعنی ان سے پہلے کون گزرے تھے؟ یعنی قوم نوح، قوم نوح کی حالت، وقوم عاد، قوم عاد کی حالت، وقوم ثمود، اور قوم سمود کی حالت، وقوم ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی حالت، و اصحاب مدین، اور مدین والوں کی حالت، والمؤتفقات، اور وہ جن کی بستیاں الٹ ہوئی تھی، کیا ان کے حوالے ان کے پاس نہیں آئے تھے؟ آئے تھے ان کے پاس۔ اتتہم رسلہم، آئے تھے ان کے پاس، لے کر آئے تھے ان کے پاس رسول، بالبینات، واضح احکامات، واضح دلائل، فما کان اللہ لیظلمہم، سو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظلم نہیں کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سمجھ نصیب فرمائے۔